بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام تحویل سند قال وحدثني سعید بن نضر قال اخبرنا هشام۔ تحویل سند کے ذریعے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث حشیم سے روایت کی ہے اپنے دو شیوخ کے واسطے سے، ایک محمد ابن سنان اور دوسرے سعید ابن نضر۔ قال اخبرنا سیار قال حدثنا یزید هو ابن صہیب الفقیر۔ یزید ابن صہیب یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور یہ فقیر من المال مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی پشت کی ہڈی میں تکلیف تھی، فقار یشکو فقار ظاہری، تو یہ فقر سے نہیں ہے، فقیر فقار سے ہے جس کی پشت جھکی ہو۔ وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جابر ابن عبداللہ کا ذکر تو کئی مرتبہ گزر گیا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطاہن احد قبلی۔ اعطیت خمسا موصوف ہے اور لم یعطاہن احد قبلی یہ صفت ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسی 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ 5 چیزیں کون سی؟ تو پہلے ذرا میں اس کی تشریح کر دوں۔ فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی میرے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا گیا، یعنی میرا وہ دشمن جو ایک مسافت مدینہ طیبہ سے 1 مسافت کی دوری پر ہے، اگلی سمت میں ہو یا پچھلی سمت میں، مدینہ طیبہ سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر رہنے والے میرے دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیا گیا، یعنی وہ مجھ سے مرعوب رہتے ہیں۔ اور 1 مہینے کی مسافت کی قید اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار کا دشمن کوئی 1 مہینے کی دوری سے اور زیادہ دور نہیں تھا، تو مراد یہ ہے کہ میرا رعب میرے ہر دشمن کے دل میں ہے، خواہ وہ کتنی دوری پر کیوں نہ ہو۔ ایک تو یہ، دوسری خصوصیت جو کسی کو نہیں ملی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد اور زمین کو مطہر بنایا گیا ہے۔ یہی محل ترجمہ ہے، میرے لیے زمین کو مطہر بنایا گیا، یعنی اگر کوئی انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو اس کے حق میں پانی کی جگہ مسجد کو مطہر بنایا گیا، یہی محل ترجمہ ہے۔
ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہ انسان جہاں پر چاہے وہاں پر سجدہ کر لے. دو گئے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. اب میری امت کے جس مرد کو نماز کا جہاں وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي. اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے مال غنیمت کسی اور کے لیے حلال نہیں تھا. تین ہو گئی. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. اور مجھے شفاعت کبریٰ دی گئی. چار ہاں تین ہوئی. چار ہو گئی. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا. اور ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور مجھے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اب اس حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر ہے اور مسلم شریف میں ابو ہریرہ کی جو ذکر ہے حدیث ہے اس میں یہ فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم وختم بی النبیون. اور حضرت حذیفہ کی روایت ہے وفضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وتربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء. اور نسائی شریف کی روایت میں وَأُعْطِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ آخر سورة البقرة من کنز تحت العرش لم يعطى منه احد قبل ولا يعطى منه احد بعد. انس ابن مالک کی روایت میں جعلت لیا کل ارض طیبا مسجدا وطہورا. اور ہاں اور ایک روایت میں ابو داود کی ہے وَأُوتِيتُ الْكَوْثَرَ. مجھے کوثر عطا فرمایا گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے سرکار نے فرمایا فضلت علی الانبیاء علیہم السلام ارسلت الی الناس کافہ وادخرت شفاعتی لامتی ونصرت بالرعب شہرا امامی وشہرا خلفی وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وحلت لی الغنائم. تو اب کل ملا کر یہ 12 خصلتیں ہو جاتی ہیں جو سرکار کو عطا کی گئیں. اور بعض علماء حضرت ابو سعید نیشاپوری نے ذکر کیا کہ سرکار کو 60 ایسی خصلتیں ذکر کی گئیں اور 60 ہی میں حصر نہیں ہے بلکہ اور مزید بھی دی گئیں. تو ان روایتوں میں تعارض نہیں ہے اس لیے کہ اعداد کا ذکر حصر پر دلالت نہیں کرتا. جیسے کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 روپے ہیں تو اس سے یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ اس کے پاس 6 یا 10 روپے نہیں ہیں. پہلے کہا میرے پاس 5 ہیں پھر کہتا کہ میرے پاس 20 ہیں پھر دوسری مرتبہ کہا کہ میرے پاس 30 ہیں. تو اس میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے نا. ہاں اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ نے پہلے آپ کو 3 خصلتیں بتائی ہوں پھر 5 پھر 6 پھر اس کے اور زیادہ جن میں کوئی سرکار کا شریک و سہیم نہیں ہے. اب
سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 5 خصلتیں میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ان 5 خصلتوں کا مجموعہ کسی کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ ایک خصلت جو سرکار نے فرمائی بعثت الی کافۃ الناس، تو نوح علیہ السلام بھی تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، مگر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، سب لوگوں کی طرف نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی طرف اور رسول مبعوث کیے گئے ہوں، اور ان کی قوموں نے بھی ان پر ایمان سے انکار کیا ہو، اس لیے عذاب سب رسولوں کی امت پر ایک ہی مرتبہ آیا ہو۔ ہاں، طوفان نوح کے بعد جو لوگ بچے تھے وہ سب نوح علیہ السلام کی قوم ہی کے لوگ تھے، تو آپ ان سب کے رسول ہوئے، مگر اس لیے نہیں کہ آپ ساری کائنات کے رسول بنا کر بھیجے گئے، بلکہ اس لیے کہ رسول اپنی قوم کی طرف ہی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جتنے لوگ بچے وہ آپ ہی کی قوم کے بچے تھے، اس لیے آپ سب کے رسول ہوئے، ہے نا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ساری کائنات کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب رہا کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے جب اہل محشر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے انت اول رسول الی اہل الارض، آپ روئے زمین والوں کے لیے سب سے پہلے رسول ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ساری روئے زمین والوں کے رسول ہیں، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں، بس۔ ہاں، اب اگلی خاصیت سرکار فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اور بعض روایتوں میں یقذف فی قلوب اعدائی، میری رعب سے مدد کی گئی جو میرے دشمنوں کے دل میں ڈالا گیا، ہے نا۔ اب اگلی خصوصیت وجعلت لی الارض مسجدا، مسجد سے مراد موضع سجود، مانا سجدے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بنائی گئی، بلکہ ہر پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے ان کے لیے نماز مخصوص جگہوں میں مباح تھی، جیسے کنیسہ میں، گرجا گھر میں، اور یا ایسی جگہ میں کہ جس کی طہارت کا یقین ہو، اور اس امت محمدیہ کے لیے تمام روئے زمین پر نماز جائز ہے، سوائے ان جگہوں کے جو شرعاً مستثنیٰ ہے، یا اس جگہ کے کہ جس کی ناپاکی کا یقین ہے۔ اب رہا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی زمین میں سیر کرتے تھے، اور جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہ نماز پڑھ لیتے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ خصوصیت 2 چیزوں کی ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، 2 چیزیں ہیں، حضرت ساری روئے زمین کو مسجد بنایا گیا اور مطہر بنایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسجد تو تھی لیکن مطہر نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ فرمایا گیا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت
حلال کیے گئے، مال غنیمت حلال کیے گئے۔ آپ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے بعض کو تو جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی، اور بعض کو جہاد کی اجازت تھی مگر ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ آگ آتی اور آگ اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی۔ اور سرکار نے فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی۔ یہاں پر شفاعت سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے، یعنی جو اہل محشر کو ہولناکی سے نجات دلانے کے لیے اور حساب و کتاب کے آغاز کے لیے ہوگی، وہ یہ شفاعت کبریٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ ایک شفاعت کی دوسری قسم ہے کہ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا، یہ بھی سرکار کے ساتھ خاص ہے نا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور سرکار نے فرمایا بعثت الی الناس عامہ، میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، عرب ہو، عجم ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبی کو خاص کیا ہے کہ آپ کے معجزے ہمیشہ باقی رہیں گے، اور آپ کی دعوت اسلام یہ قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں پر اسلام قبول کرنا واجب ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے پہلے قیامت میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے، کہا جائے گا قل یسمع اشفع تشفع ولم یعط ذلک من قبلہ من الانبیاء علیہم السلام۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جس انسان کو نماز کا وقت جہاں آ جائے وہاں نماز پڑھ لے، اگر پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو تیمم کر لے، جہاں بھی ایسا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت حضر میں بھی اگر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ تیمم کر لے، ہے نا، جہاں بھی۔ تو یہ جو فرمایا جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پتھر سے بھی تیمم کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ہر جگہ پر مٹی نہیں ہوتی ہے نا۔ ہاں، بلکہ ہر جنس ارض سے تیمم جائز ہے، اور جنس ارض سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہو، نہ اس کے اثر سے پگھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہو، وہ جنس ارض سے ہے۔ ہاں، چلیے اگلا باب دیکھیے، باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا۔ یہ بات اس بارے میں کہ جس انسان کو نہ پانی ملے اور نہ مٹی، نہ پانی ملے اور نہ مٹی، ایسے شخص کو فاقد الطہورین کہتے ہیں۔ تو یہ شخص کیا کرے؟ تو امام بخاری نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا ہے، مگر اس سلسلے میں علماء کے 4 مذاہب ہیں کہ اگر نہ پانی ملے اور نہ مٹی ملے تو پھر
کیا کرے یہ؟ تو بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس حالت میں نہ نماز پڑھے گا اور نہ اس نماز کی قضا لازم ہوگی، یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنی واجب ہے، نماز پڑھے اور بعد قدرت اعادہ کرے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ یہ شخص بغیر تیمم اور وضو کے نماز پڑھے، اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ یہ بلا نیت نماز کے ارکان ادا کرے، اور جب پانی یا مٹی ملے تو وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھے، یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، پاکی کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب رہا بلا نیت ارکان نماز کی ادائیگی، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے رمضان میں مسافر دن میں گھر آیا، یا نابالغ بالغ ہوا، یا کافر مسلمان ہوا، یا حائضہ پاک ہوئی، تو رمضان کے احترام میں باقی دن روزے دار کی طرح رہیں گے، نہ کچھ کھائیں گے اور نہ کچھ پئیں گے۔ اب اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اس میں کہ میں نے اسماء بنت ابی بکر صدیق اپنی بہن سے ہار ادھار لیا اور وہ گم ہو گیا، تو پوری حدیث بہت مختصر ذکر کی ہے۔ پوری حدیث یہ ہے کہ ہم نبی کریم کے ساتھ فلاں سفر میں تھے، یہاں تک کہ جب مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ پر قیام تھا تو میں رات میں سو گئی، اور میں ایک ہار اپنے گلے میں پہنے ہوئی تھی جو ناف تک تھا، تو جب میں سونے لگی تو میری گردن سے وہ ہار نکل گیا۔ جب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا، تو سرکار نے لوگوں سے کہا اپنی ماں کا ہار تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا اور پانی نہیں تھا، تو اس ہار کی تلاش میں نماز فجر کا ٹائم آ گیا، ہار مل گیا اور پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوئے، تو اس وقت میں آیت تیمم نازل ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ اور فبعث رسول اللہ، نبی کریم نے ایک صاحب کو، اسید ابن حضیر جو تھے، ان کا ذکر پہلے گزر گیا، ان کو بھیجا، فوجدہ، انہیں وہ ہار ملا۔ اور پہلی روایت میں کیا پڑھا آپ نے کہ جس اونٹ پر ہم تھے جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہم نے ہار پایا، اور اس روایت میں یہ کہ جن کو سرکار نے بھیجا تھا ان کو ہار ملا، تو اس میں تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ہار اٹھانے کے بعد یعنی اونٹ اٹھانے کے بعد جب ہار دیکھا گیا تو ہار ہماری نظروں کے سامنے تھا، اور وہ اسید ابن حضیر نے جن کو سرکار نے بھیجا تھا انہوں نے وہ ہار اٹھا لیا، تو اس طریقے سے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب رہا یہ معاملہ کہ وہاں پر مٹی تو موجود تھی، پانی نہیں تھا،
اور یہاں پر باب یہ ہے کہ نہ پانی ملے اور نہ مٹی، تو یہ مطابقت کیسے ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ پانی تھا نہیں اور ابھی تک تیمم کے جواز کا حکم نازل ہوا نہیں تھا، اور جب پانی سے اور جب مٹی سے تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ مٹی موجود ہی نہیں تھی، اور مٹی کا وجود کل عدم تھا، اس لیے کہ جب پانی سے وضو کا حکم تھا اور پانی موجود نہیں، اور مٹی اگرچہ موجود ہے لیکن اس سے تیمم کا حکم ابھی تک آیا نہیں، تو اس کا وجود بھی کل عدم ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے، فاقد الطہورین ہے۔ تو اس وقت میں بعض صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی، تو اب اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اگر پانی اور مٹی نہ ملے تو بغیر تیمم کے نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا یہ عمل نبی کریم کی اجازت کے بغیر تھا، حالانکہ سرکار نے خود فرمایا لا صلاۃ الا بطہور، تو صحابہ کا یہ فعل حضور کے اذن سے نہیں تھا، یہ سرکار کے اس ارشاد کے معارض نہیں ہو سکتا۔ فانزل اللہ آیت تیمم، تو اللہ رب العزت نے آیت تیمم نازل فرما دی۔ تو حضرت اسید ابن حضیر نے کہا عائشہ صدیقہ سے جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، واللہ تمہیں کوئی ناپسند امر تم پر نازل نہیں ہوتا مگر اللہ اس امر کو تمہارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اسے بابرکت بنا دیتا ہے۔ اگلا باب دیکھیے، یہ اگلا باب ہے باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الوقت وبه قال عطا۔ یہ باب اس بارے میں کوئی انسان حالت حضر میں ہو اور پانی نہ پائے اور نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ انسان تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یعنی سفر ہی میں تیمم جائز نہیں ہے صرف، بلکہ اگر حالت حضر میں بھی ہو اور پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو اس انسان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ مٹی سے یا جنس ارض سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یعنی فلم تجدوا ماء فتیمموا، یہ حکم عام ہے ہر اس انسان کے لیے جو کہ فاقد ماء ہو، چاہے وہ آبادی میں ہو اور وہ چاہے وہ سفر میں ہو۔ بات سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ عَطَا، یہی مسئلہ بتایا اور حکم دیا عطا ابن ابی رباح نے کہ اگر پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، آبادی میں ہو، تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، ہے نا۔ البتہ اگر پانی کے استعمال کے پانی کے ملنے کا یقین ہو وقت کے نکلنے سے پہلے تو اس کو مؤخر کر دے۔ امام اگلا دیکھو وقال الحسن فی المریض عنده الماء، حضرت حسن بصری نے
اس مریض کے بارے میں کہا کہ جس کے پاس پانی ہے لیکن وہ مریض ہے، پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، ولا یجد من یناولہ، اور اسے کوئی پانی سے تیمم کروانے، پانی سے وضو کرانے والا موجود نہیں ہے، تو یہ تیمم، وہ تیمم کرے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ یہی امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کا مذہب ہے۔ اگلی روایت میں وَأَقْبَلَ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ من ارضه بالجرف فحضرت الصلاة بمربد النخم فصلى ثم دخل المدینہ والشمس مرتفعہ فلم يعد۔ اس میں دو لفظ ہیں، جرف اور ایک مربد نخم۔ جرف مدینہ طیبہ سے 3 میل کی دوری پر شام کی طرف ایک گاؤں تھا کہ جب کبھی لشکر اسلام جہاد کے لیے جاتا تو لشکر یہیں پر اکٹھا ہوتا تھا۔ یہیں حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کے کھیت تھے، اور اس کا نام بیر جمل بھی ہے، اور مربد نعم کا فاصلہ مدینہ طیبہ سے 1 میل ہے۔ یہ دونوں بات ذہن نشین کر لیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقام جرف سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو مربد نعم میں عصر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے تیمم کر کے وہیں پر نماز پڑھ لی۔ پھر مدینہ طیبہ آئے اور سورج ابھی چمک رہا تھا، لیکن وضو کر کے اس نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ یہی امام اعظم کا مذہب ہے کہ اگر اس میں اور پانی میں 1 میل کا فاصلہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور بعد میں اگر پانی مل بھی جائے تو اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا ہے کہ تیمم کا جواز صرف حضر کے سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تیمم حضری مقیم کے لیے بھی جائز ہے نا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم تھا کہ میں عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں گا، تو آپ نے پھر تیمم کر کے عصر کی نماز کیوں پڑھ لی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مذہب تھا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو تو اب اس کے لیے تیمم حلال ہے، اس پر تاخیر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد جو ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، یہ مطلق ہے۔ اور امام محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر نے مربد میں تیمم کر کے نماز اس لیے پڑھی کہ چونکہ آپ کو وقت کے نکلنے کا اندیشہ تھا۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام عمر کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن یسار جو حضرت میمونہ ام المومنین کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہم آئے یہاں تک کہ ہم ابو جہیم ابن حارث ابن سمہ انصاری کی خدمت میں پہنچے۔
فقال ابو جہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آ رہے تھے، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، فلم يرد علیہ فسلم علیہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا، فلم يرد علیہ النبی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ دیوار کے پاس آئے اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو ملا، یعنی مسح کیا، تیمم کیا، ثم رد علیہ السلام، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اب ذرا آپ چند باتوں پر غور کر لیں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آبادی میں تیمم جائز ہے، اذکار مستحبہ کے لیے پانی پر قدرت ہوتے ہوئے بھی تیمم کر لینا بہتر ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دوسرے کی دیوار سے تیمم کرنا بھی جائز ہے، جب کہ اس کی اجازت ہو یا معلوم ہو کہ اسے ناگوار نہیں گزرے گا۔ اور مدینہ طیبہ کے گھر پتھر کے ہوتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ پتھر سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ اور نماز عیدین کے لیے بھی تیمم جائز ہے، اس لیے کہ حضور نے تیمم کے کر کے جواب اس لیے دیا کہ اگر پانی کا انتظار کرتے یا کسی سے منگاتے اور وضو کرتے تو سلام کا جواب رہ جاتا، جس کا کوئی بدل نہیں تھا، اس لیے کہ سلام کرنے والے سلام کر کے آگے بڑھ گئے تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ اس گلی سے کوچ کر جائے، تو سرکار نے تیمم کر کے جواب دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وضو کے مشغول ہونے میں ایسے فرض یا واجب چھوٹنے کا اندیشہ ہو جس کا کوئی خلف نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ نماز جنازہ اور عیدین کا کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے وضو میں مشغولیت سے اگر ان کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ اب رہا یہ کہ کیا سلام کے جواب دینے کے لیے وضو کرنا واجب تھا؟ بے وضو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا جائز نہیں تھا؟ تو بعض محققین کی رائے ہے کہ اسلام کے آغاز میں سلام کا جواب ہو یا اور کوئی بھی ذکر ہو، بلا وضو جائز نہیں تھا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اور آیت وضو سے یہ منسوخ ہو گیا۔ یا ام المومنین جو نے فرمایا کان یذکر اللہ علی احیانہ، علی کل احیانہ، سرکار ہر حال میں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں ذکر کے لیے یا سلام کا جواب دینے کے لیے وضو یا نہ ہو تو تیمم کرنا یہ واجب تھا۔ اگر وضو واجب نہیں ہوتا تو سرکار سلام کے جواب کو مؤخر نہ کرتے۔ بات سمجھ گئے؟ بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ
اگر انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو چاہے وہ آبادی میں ہو یا مسافر، اس کے لیے پانی کا استعمال جائز ہے، جبکہ اس کے اور 1 میل کے درمیان پانی کا فاصلہ ہو، یا اگر پانی قریب میں ہے لیکن اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یا پانی کا اگر استعمال کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، تو اس انسان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔